بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی ایجوکیشن پالیسیز جو تھی وہ کیا تھی، کس حد تک وہ کامیاب ہوئیں یا ناکام ہوئی۔ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان کا تعلیمی مفہوم کیا ہے۔ نظریہ پاکستان، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ 2 قومی نظریہ یعنی ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے جو قوم کا لفظ ہے وہ سر سید احمد خان نے استعمال کیا تھا۔ تو ہندو اور مسلمانوں کی باہمی کشمکش جو تھی وہ بنیادی اختلافی نظریہ تھا۔ مسلمان اسلامی نظریہ حیات پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہندو جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور کثیر خداؤں کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور قائد اعظم نے اس لیے یہ فرمایا تھا کہ یہ کبھی بھی اکٹھے جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ نہ تو ہم آپس میں کھا پی سکتے ہیں، نہ یہ لوگ آپس میں شادیاں کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کی تمام رسومات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، یہی کہ ہمیں پاکستان کا باعث بنا۔ اور جب پاکستان کے لیے مسلمانوں نے 1940 کی قرارداد منظور ہونے کے بعد کوشش کی تو ایک ہی نعرہ تھا سب کی زبان پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا، صحیح مفہوم یہ تھا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہی تھا کہ ہم یہ جو ملک جس کے لیے ہم اتنی قربانیاں جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ ہم اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں، اور اسی لیے جو ہے وہ تمام انسانوں کو صرف اللہ اور اس کے قانون یعنی قرآن کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنا چاہیے۔ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ 2 قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ملت اسلامیہ اور نہ ماننے والے ملت کفر، یعنی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک اسلام ہے اور دوسری طرف باقی جتنی بھی ملت ہے جو کہ نان مسلم ہے۔ یہی 2 قومی نظریہ ہے جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے جو ہے وہ پاکستان حاصل کیا۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام پر زور دیتے ہوئے فرمایا، کیونکہ پاکستان کا خواب جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا کہ اسلام کے ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اس کی مرکزیت قائم ہو، کہ اسلام کی جو تمدنی طاقت ہے اس کو اگر ہم نے زندہ رکھنا ہے تو اسلام اپنے ایک مخصوص علاقے میں یعنی برصغیر کہ وہ علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں الگ اپنا ایک وطن جو ہے وہ قائم کر لیں، بنا لیں۔ علامہ اقبال نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ان کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ وطنیت کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ماننے والے جو ہیں وہ امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ وطن، زبان اور نسل ان کی قومیت کی بنیاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان اور دیگر اقوام عالم میں امتیازی فرق یہ ہے کہ اسلام کا تصور قومیت نہ وطنی ہے، نہ لسانی ہے، نہ نسلی ہے۔ وطنی یعنی وطن کا کہ یہ فلاں کنٹری سے بلونگ کرتا ہے تو یہ فلاں کہلائے گا۔ لسانی یعنی زبان جو ہے اس کی پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن ہماری کسی کو کسی پہ کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، لسانیت نہیں ہے، یعنی زبان کا نہیں ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام ہے یہ وطنیت کا قائل نہیں ہے، بلکہ سارے اس مذہب کو ماننے والے امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ مسلمانوں کی یہ سوچ اور تصور نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر اسی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہم علیحدہ قوم ہیں جن کے پاس اپنی خاص تہذیب و تمدن ہے، زبان ہے، فنون لطیفہ ہے، عدالتی قانون ہے اور ضابطہ اخلاق اور رسم و رواج، تاریخ، روایات، رجحانات اور امنگیں بھی موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی اور اس کے متعلق ہم ایک خاص تصور رکھتے ہیں اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ تعلیم استحکام پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے پاکستانی قوم میں اتحاد، یکجہتی اور جذبہ حریت یعنی آزادی کا جذبہ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔
نظریہ پاکستان کا مفہوم کے حوالے سے تعلیمی مقاصد، نصاب، تدریس اور جائزے کو اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ وہ دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کا استحکام پاکستان کی بنیادیں جو ہیں یہ بن سکے۔ قومی تعلیمی پالیسیز اور نظریہ پاکستان جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ہر ملک اپنی تعلیمی پالیسی کے مقاصد اپنے نظریہ حیات سے لیتا ہے، یعنی ہم جو تعلیم کے مقاصد ہیں وہ اپنے نظریہ حیات سے لیتے ہیں۔ پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیوں میں بانی پاکستان قائد اعظم کے فرمان کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے اور اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ تمام پالیسیوں کے مقاصد عمومی طور پر یکسانیت اس میں پائی جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قومی تعلیمی پالیسی ایک دفعہ طے ہو جانے کے بعد اس کے مقاصد کے حصول کے لیے مختصر مدت کے لیے تعلیمی ترقی کے منصوبے بنائے جاتے اور حکومت کی تبدیلی کے ساتھ تعلیمی پالیسی تبدیل نہ ہوتی۔ بدقسمتی سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے ساتھ ہی ایجوکیشن پالیسی بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تاہم اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی تمام ایجوکیشن پالیسیز میں جو یکسانیت تھی، جو چیزیں ایک جیسی تھی۔ مقاصد تعلیم جو تھے وہ اوورآل 1947 سے اب تک کی جتنی بھی ایجوکیشن پالیسی بنی ہے جس میں ایک جیسے تھے۔ نمبر 1، طلباء کو اسلامی نظریہ حیات کے ذیلی اصولوں کے مطابق ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے قومی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل بنانا۔ نمبر 2، عمومی ابتدائی تعلیم اور تعلیم بالغاں کے تحت کم از کم مدت میں ناخواندگی کو ختم کرنا اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینا کہ بزرگوں کی تعلیم پہ زور دیا جائے گا تاکہ ان کی سوچ بدلے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی تعلیم کے بارے میں رائے چینج ہو۔ قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا ہر ایجوکیشن پالیسی میں شامل رہا ہے۔ فرد اور معاشرے کی نشوونما اور جمہوریت کو فروغ دینا۔ نصاب اور درسی کتب کو ملکی ضروریات کے مطابق اثر نو مرتب کرنا۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا اور اسے انفرادی اور قومی زندگی کا لائحہ عمل تیار کرنا۔ صنعتی ترقی اور پاکستان کے قدرتی وسائل جو ہیں اسے فائدہ اٹھانا اور خود کفالت کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت بھی تیار کرنا۔ طلباء اور اساتذہ کی بہتری کے لیے تربیتی اور فلاحی پروگرام تشکیل دینا۔ یہ 8 جو ہیں یہ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے۔ خواتین کی تعلیم، تعلیم بالغاں، قومی یکجہتی، فرد اور معاشرے کی نمو، جمہوریت کو فروغ دینا، صنعتی ترقی، پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی بہتری کے لیے ٹیچر ٹریننگ کورسز کروائے جائیں گے، اور اسی طرح نصاب اور درسی کتب کو ملکی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق ترتیب دیا جائے گا۔ یہ کچھ مقاصد تعلیم تھے جو ہم نے ڈسکس کیے، جو 1947 سے اب تک جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیز آئی ہیں ان میں سب میں تھے۔ انشاءاللہ 298 اور 210 کی ایجوکیشن پالیسی کے مقاصد تعلیم ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔